السلام علیکم. آج ہم آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی سے انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں. انٹروڈیوس ویسے تو ان کو انٹروڈکشن کی ضرورت نہیں ہے. پاکستان کی سیاست ہو اور اسپیشلی شریف فیملی کی سیاست ہو تو یہ نام جو ہے ان کے بغیر نامکمل نظر آتا ہے. افضال بھٹی اب او پی ایف کے ایم ڈی بھی ہیں. انہوں نے بہت ہی تھوڑے عرصے میں وہ او پی ایف جو پہلے بھی موجود تھی لیکن شاید مجھ سمیت کوئی جانتا نہیں تھا, انہوں نے او پی ایف کو جب سے ٹیک اوور کیا ہے شاہ صاحب کے ساتھ مل کر, تمام پاکستانیوں کو مجھ سمیت پتہ چل گیا ہے کہ او پی ایف کو اوورسیز پاکستانیوں کی آرگنائزیشن ہے اور یہ اوورسیز پاکستانیوں کے حقوق کی جنگ لڑتی ہے. سر, آپ پاکستان کے اندر ایک کانفرنس اوورسیز کانفرنس کروانے جا رہے ہیں جو ہسٹری کی اٹس سیلف ایک یونیک کانسیپٹ تھا جو آپ انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں, جہاں پر اوورسیز پاکستانیوں سے آرمی چیف ملاقات کریں گے, پرائم منسٹر ملاقات کریں گے, شاید پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کے بھی ساتھ جو پورے اہم شخصیات ہیں کیبنٹ کی وہ بھی ملاقات کریں گے. تو سر, یہ جو کام جو پہلے کبھی نہیں ہوا, آپ لوگوں نے اس پہ کرنے کا کیوں سوچا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ برین چائلڈ میرا نہیں ہے, یہ برین چائلڈ پرائم منسٹر صاحب کا ہے اور ایکسیکیوٹ ہم کر رہے ہیں, میں اور اس میں قمر شاہ صاحب جو چیئرمین ہیں بورڈ آف گورنرز آف او پی ایف, ہم ایکسیکیوشن ونگ ہیں. یہ سب اوورسیز پاکستانیز پرائم منسٹر صاحب کے مہمان ہوں گے, یہ اسٹیٹ گیسٹ ہوں گے اور اسی طرح کا جو ایونٹ ہے پرائم منسٹر صاحب نے 2014 میں پنجاب میں بھی کیا تھا اور تب بھی کچھ 400-450 اوورسیز پاکستانیز کو انہوں نے پنجاب کے گیسٹس کے طور پہ بلایا تھا اور ان کو وہاں پہ ان کو سارا کچھ ان کے ساتھ میٹنگز بھی کیں, کنونشن بھی ہوا اور یہ اب آپ یہ سمجھ لیں کہ اب یہ فیڈرل لیول پہ آن اے ویری لارج اسکیل پرائم منسٹر صاحب اس کو کرنا جا رہے ہیں. اور جہاں پہ جیسے آپ نے ذکر کیا وہ خود بھی ہوں گے, اوورسیز پاکستانیز کو وہ ڈنر پہ پرائم منسٹر ہاؤس میں بلائیں گے, وہاں پہ چیف آف آرمی اسٹاف بھی پریزنٹ ہوں گے, چیف آف آرمی اسٹاف بھی انٹریکٹ کریں گے اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ. وہاں پہ پریزیڈنسی سے آئدر پریزیڈنٹ صاحب خود ہوں گے یا ان کو ریپرزینٹ کریں گے چیئرمین سینٹ. وہاں پہ آپ کے جتنے منسٹرز ہیں اور سیکرٹریز ہیں وہ بھی سب پریزنٹ ہوں گے. جی سر, پہلے تو آپ نے بتایا کہ 400 لوگوں کو اوورسیز پاکستانیوں کو پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہوسٹ کر چکی ہوئی ہے, پرائم منسٹر خود ہوسٹ کر چکے ہیں, لیکن یہ تو ایک میگا جو ہے وہ پلیٹ فارم پہ ہونے جا رہا ہے. آئی تھنک آلموسٹ 1500 اوورسیز پاکستانی ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں جو وہاں پر ہوں گے. تو اتنی زیادہ جو ہے تعداد میں وہاں پر جب لوگ ہوں گے تو کیا کہیں کچھ شکایتیں تو نہیں ہوں گی کہ ہم مل نہیں پائے, دوسرے کوئی نہیں مل پایا, کیونکہ آپ اس کو مینیج کیسے کریں گے؟ جی بالکل, اب تک تقریباً 1400 to 1500 لوگوں نے اوورسیز پاکستانیوں نے انٹرسٹ شو کیا, اپنی ڈیٹیلز بھجوائی ہیں. اب منڈے سے انشاءاللہ ان کے ساتھ کنفرمیشنز شروع ہو جائیں گی. وی وڈ لو کہ سب 1400-1500 لوگ آئیں انشاءاللہ. یہ 3 دن پہ ایونٹ ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ بالکل جیسے ایک اسٹیٹ گیسٹ کو پروٹوکول دیا جاتا ہے اور میٹنگز ہوتی ہیں, ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سب کو اسی لیول پہ ہم ان کو وہ پروٹوکول دیں, ان کی عزت کریں اور میکسیمم نمبرز پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی, دوسرے منسٹر صاحب کے ساتھ بھی میٹنگز ہوں. ڈنر ایونٹس بھی ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب خود ہر ٹیبل پہ جا کے اوورسیز پاکستانیوں سے ملیں گے. That's a huge compliment. انشاءاللہ. سر, آپ مجھے بتائیں کہ اس پریس کانفرنس اگر شارٹ فارم میں مجھے بتا سکیں کہ اوورسیز کے لیے ایجنڈا کیا ہوگا؟ دا ہول پرپس اس ایونٹ کا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب ایک تو ان کو آنر کرنا چاہ رہے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو. ہی از ریچنگ آؤٹ ٹو دیم, ہی وانٹس ٹو لسن ٹو دیم اینڈ ہی وانٹس ٹو ٹیل دیم what this government has done یہ اگلے 2-3 دنوں میں کچھ معاملہ جو ہم نے ریز کیے ہوئے ہیں او پی ایف کے پلیٹ فارم پہ وہ پرائم منسٹر صاحب کو دیے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے ایک ڈیپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب کی کنوینرشپ میں ایک بڑی ہائی پروفائل کمیٹی بنائی ہوئی ہے. وہ تقریباً 14-15 پوائنٹس ہیں, وہ ڈیلیبریٹ کر رہے ہیں اور وہ جو کمیٹیز ہیں وہ انشاءاللہ
ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کو منڈے کو وہ سارے ان کے ریزلٹس اور رسپانسز دیں گے، اور وہ پھر انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کہ پرائم منسٹر صاحب اس کنونشن میں اوورسیز پاکستانیوں کے جو امپیکٹ کرتے ہیں معاملات، ان کا ریزولوشن اناؤنس کریں گے۔ سر آپ نے یورپ کی تو پی آئی اے چلوا دی، ہماری کب پی آئی اے چلے گی؟ آپ دعا کریں، میں آپ کو 99% گارنٹی کے ساتھ، ایشورنس کے ساتھ بتا سکتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کنونشن سے پہلے یو کے کی بھی جو فلائٹس ہیں وہ بحال ہو جائیں۔ سر ایک اور چیز کہ پرائم منسٹر تو شاید میرے سوچ کے مطابق لندن آ رہے ہیں، تو وہ لندن کوئی خاص مشن پہ ہیں؟ نہیں، وہ خاص مشن تو ایز سچ نہیں ہے، مجھے یہ ضرور پتہ ہے کہ بھی وہ بیلاروس ان کا پلان ہے، اور اس کے بعد یہاں پہ آتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ اویئر آف اٹ ایٹ دا مومنٹ، لیکن اگر آ بھی جاتے ہیں تو آئی تھنک ہی ڈیزروز اے بریک ایز ویل۔ اوکے سر، بریک لیے آئے۔ سر اوورسیز پاکستانی یہاں پر رہتے ہوئے میں اگر اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں تو وہ لوگ کمپلین کرتے پائے جاتے ہیں جو پاکستان میں موجود نہیں ہوتے، لیکن شکایتیں ان سے اپنوں کی ہی ہوتی ہیں۔ کسی نے اپنی پراپرٹی اپنے بھائی کے نام کی ہوتی ہے، یا آپ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، پاور آف اٹارنی دے آتے ہیں، پھر وہ قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ یہاں بیٹھ کر حکومت پاکستان کو بلیم دیتے ہیں۔ تو آپ ایسا کیا پلیٹ فارم بنانے جا رہے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی اویئر ہوں کہ جب آپ اپنے اپنوں کے سپرد اپنی کچھ چیزیں کرتے ہیں تو یہ آپ لوگوں کا پرائیویٹ میٹر ہو جاتا ہے، اس میں حکومت پاکستان کیا کر سکتی ہے؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، اور 2014-15 میں جب چیف منسٹر تھے پرائم منسٹر، اور انہوں نے یہ جو کمیشن بنایا تھا، تب یہ چیز بہت ہائی لائٹ ہوئی تھی کہ بھی جو مسئلے مسائل ان کے ہیں وہ ایکچولی دے اسٹیم فرام دیز پاور آف اٹارنیز۔ تب بھی ہم نے کوشش کی ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اوورسیز پاکستانی تھرو دی ایمبسیز۔ جب بھی کوئی پاور آف اٹارنی دینے آتا تھا اور جو سائن آف کروانے آتا تھا، تو ایمبسیز اور ہائی کمیشنز کو بتا دیا تھا کہ بھی ان کو پراپرلی ایجوکیٹ کریں، وہ جس کہتے ہیں نا کہ ایک لیگل ایڈوائز دیں کہ بھی اس کے امپیکٹ کیا ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد جی حکومت چلی گئی، اور آپ کے سامنے جو اس کے بعد جو حکومت آئی، وہ انہوں نے اوورسیز پاکستان کے جتنا وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور کرتے الٹا ہیں۔ یہ جو موبائل فونز پہ ٹیکسز لگے ہوئے ہیں، یہ پچھلی گورنمنٹ نے لگوائے۔ یہ جو پی آئی اے کی ابھی بات کی، وہ کس کی وجہ سے بند ہوئی؟ پریویس گورنمنٹ کے جو وزراء تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو کیپٹن جو کرتے ہیں وہ ان کے پاس فیک ڈگریز ہیں۔ جی بالکل، ان کی وجہ سے بند ہوئی، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے ڈے اینڈ نائٹ اس پہ کام ہوا ہے۔ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے، یورپ کی فلائٹس بحال ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ یو کے کی بھی فلائٹس بحال ہوں گی، اور انہوں نے وہ ایجوکیٹ کرنا چھوڑا، وہ اس تسلسل نہیں رہا، اور انشاءاللہ اب بھی ہم دوبارہ سے تھرو دی ایمبسیز اینڈ تھرو ہائی کمیشنز جو ٹیسٹ کرتے ہیں پاور آف اٹارنیز، ان کو دوبارہ سے ہم ان کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ دس از دا ریزن وائی دیز ایشوز ہیپن۔ سر آپ نے ایک بات کی کہ پریویس گورنمنٹ کا جو کلٹر تھا وہ اس کو آپ صاف کرنے کی کوشش کریں۔ ایک پریویس گورنمنٹ کا کلٹر ابھی تک ایگزسٹ کرتا ہے، وہ ہے اوورسیز پاکستانیوں کا ایک ایسا چنک جو سوشل میڈیا کے اوپر ہمیشہ ریاست پاکستان کو بدنام کرتا ہے، پاکستان کے اداروں کو بدنام کرتا ہے، اور فیک پروپیگنڈا کر کے جو ہے وہ دشمنوں کا ماؤتھ پیس بنتا ہے۔ تو اس کو آپ لوگ کیسے کنٹرول کریں گے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ، میرا فوکس ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کے مسئلے مسائل ہے، جو ان کے ویلفیئر کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، میرا فوکس اس پہ ہے۔ بالکل یہ ایک بہت بڑا مینس ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے۔ اٹس اے نیوسنس، اٹس سچ اے شیم کہ ہمارے پڑھے لکھے پچھلے دنوں میری کسی سے بات ہو رہی تھی، آئی ڈونٹ ریممبر دی ایگزیکٹ ورڈ، تو انہوں نے کہا کہ بھی یہ قرآن میں بھی ہے کہ جو پڑھے لکھے جاہل ہیں ان کو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، مجھے وہ ایگزیکٹ ورڈ جو انہوں نے یوز کیا تھا، جو اسلام میں جو قرآن میں بھی ہے، وہ مجھے اس وقت نہیں آ رہا۔ انفارچونیٹلی اٹ از سچ اے شیم کہ ہمارے پڑھے لکھے بہن بھائی اوورسیز پاکستانیز دے سو بلائنڈڈ
but that they cannot see the truth. یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ منافقین کے دلوں پہ میں مہریں لگا دیتا ہوں. تو شاید آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو بھٹکے ہوئے لوگوں کے بھی. میں ان کو منافقین تو نہیں کہوں گا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ ہمارے اوورسیز بہن بھائی ہیں. وہ آئی وش آئی کوڈ ریچ آؤٹ ٹو دیم اور ان کو کہتا کہ بھی آپ لاجک کے ساتھ میرے ساتھ بات کریں. آپ یہ ڈفرینس دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ کیا کرتی ہے آپ کے لیے اور پریویس گورنمنٹ نے آپ کو کیا دیا. آپ اتنے بلائنڈڈ ہیں. بٹ آئی تھنک ود ٹائم یہ گورنمنٹ پرفارم کرے گی. اینڈ آئی ایم ہوپنگ کہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی جو اس کو بھٹکے ہوئے ہیں, میں وہ جو آپ نے ورڈ یوز کیا میں کہوں گا بھٹکے ہوئے ہیں, وہ انشاءاللہ گھر واپس آ جائیں گے. سر بھٹکے ہوئوں کو آپ سیدھی راہ پہ تو لا رہے ہیں. اب یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو سب سے ٹاپ رینج کی ہماری لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ آپ 1400 to 1500 لوگوں کا انٹریکشن کروانے جا رہے ہیں. لوگ جو ہے کتنی بڑی سفارشیں کرواتے تھے کہ ہماری کسی تک اپروچ ہو جائے, کسی منسٹر تک. تو یہ پلیٹ فارم آپ تو پہلے ہی ریچ آؤٹ کر چکے ہوئے ہیں. آپ ان کو اتنا بڑا پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے ہیں کہ اب 1-on-1 آپ سمجھ لیں ایک قسم کا پرائم منسٹر سب ٹیبلز پہ جائیں گے, انٹریکشن ہوگا. تو یہ بھی اٹ سیلف ہسٹری میں پہلی دفعہ ہونا جائے. لیکن سر منافقین کی بات جب آپ کرتے ہیں تو کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے کہ اوورسیز پاکستانی کوئی بھی پاکستان سے بھاگے اور وہ یہاں پر آ کر بیٹھ جائے اور ہمارے شہداء کا مذاق اڑائے, ہماری پاک فورسز کا مذاق اڑائے؟ تو سر اس کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ گورنمنٹ کو کرنا ہے. دیٹ از ایبسلیوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. اور اس کا بالکل اس چیز کی کوئی معافی نہیں ہے. یو شوڈ سی وٹ سیکریفائزز آر آرمڈ فورسز, آر سیکورٹی فورسز, آر رینجز, آر ایون the general public has given in this menace, this war on terror, جو terrorism ہے. اور اس طرح کی جو آپ نے جو یوز کیا تھا وہ بالکل یہاں پہ فٹ بیٹھتا ہے. اینڈ اٹ شوڈ ناٹ بی ٹالریٹڈ. اور گورنمنٹ اس کا جو بھی اسٹرکٹ ایکشن ایون تھرو دی رسپیکٹیو فارن گورنمنٹس ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں, کوئی پالیسی نکالیں, اگری کروائیں کچھ فریم ورک کہ اس طرح کے لوگوں کو ریپیٹریٹ کیا جائے اور ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. سجاتے ہوئے کچھ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے پیغام. یہ جو گورنمنٹ ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی, یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہیں اور ان کا درد سمجھتی ہیں. اور ہسٹری, اس گورنمنٹ کی ہسٹری بھی ہے, آپ دیکھ لیں پیچھے گرین چینلز کس نے انٹروڈیوس کروائے, ڈالرز کا فری فلو کس نے انٹروڈیوس کروایا, پھر انویسٹمنٹ پلیٹ فارمز, پھر اوورسیز پاکستانیز کمیشن, اوورسیز کورٹس. ابھی بھی جو کام ہو رہا ہے اور اوورسیز پاکستانیز کی ریپرزنٹیشن اس بورڈ پہ کمپلیٹلی انڈیپینڈنٹ بورڈ ہے اور 80% اوورسیز پاکستانیز ہیں. اور او پی ایف کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم جو چیف ایگزیکٹو ہیں وہ بھی ایک اوورسیز پاکستانی ہے, مجھے انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے. تو میں اوورسیز پاکستانیوں کو میسج یہ دینا چاہتا ہوں کہ دس گورنمنٹ از فار یو اینڈ اٹ از فرام یو اینڈ اٹ از ٹو سرو دی انٹرسٹ آف اوورسیز پاکستانی. جی, جیسے آپ نے دیکھا کہ افضال بھٹی صاحب نے کہا کہ یہ گورنمنٹ کام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو پروو کر رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح. کوئی سوری, آپ کا فون ہے, بند کر دیں, کوئی بات نہیں, 20 منٹ اس کو پھر آپ دوبارہ کر لیجیے گا. ہاں میں اسی سے کلوز اپ کرتی ہوں, انہوں نے 2 مری. کوئی بات نہیں, نہیں اینڈ ابھی میں خود بھی ہو جائے گا, رہنے دے ابھی اینڈ کرنا ہے بس میں نہیں. جی, جیسے آپ نے افضال بھٹی کی باتیں سنی, انہوں نے ایک بات ضرور بتائی ہے کہ یہ گورنمنٹ صرف کام پہ بلیو کرتی ہے. اور بالکل کیوں نہ ہو, ہمارے فاؤنڈر پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی تو کہا تھا کام 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 اور بالکل کام. اور جہاں پر پاکستان کی حکومت کی بات ہو یا پاکستان کے اداروں کی بات ہو, وہ مل کر صرف اور صرف پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں. ہم سب کو بھی جہاں پہ بھی ہوں, دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں, ہمیں اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے اور صرف پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. تھینک یو سو مچ سر. تھینک یو. تھینک یو.